السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مہمان سے بات کرنے والے ہیں جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پھر کم عمری میں ہی بہت بڑے بڑے عہدے اور منصب بھی عطا فرما دیتا ہے، اور خدمت خلق کا کام لینے کے لیے پھر اللہ جب انتخاب کرتا ہے تو کس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد محمود صاحب۔ شاہد محمود صاحب پنجاب کا ایک بڑا مشہور شہر ہے میاں چنو، جہاں کی دو چیزیں بہت مشہور ہوئیں، ایک وہاں کی برفی اور ایک وہاں کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں۔ اور پاکستان کے علمی حلقوں میں میاں چنو کا تعارف مفتی جماعت حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ہے، اور اسی میاں چنو کی ایک بہت بڑی شخصیت جو حافظ عبدالستار حماد صاحب کے استاد بھی ہیں، استاذ العلماء حافظ عبدالستار صاحب، ان کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ تو آج ہم شاہد محمود صاحب سے اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پہلے وہاں پریس کلب کے صدر رہے، اور بھی بڑی فلاحی ایکٹیویٹیز کرتے رہے، جانی پہچانی شخصیت ہیں، وہاں کی سیاست ہو، صحافت ہو، دینی حلقے ہوں، ان سے آپ کا بڑا اچھا تعارف بھی ہے، تعلق بھی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ حال ہی میں مرکزی جمعیت کی تحصیل کی سطح پر آپ کو امیر چن لیا گیا ہے، اور اتنی کم عمری میں امیر بنانا، وہ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا انتخاب ہوا اور اب کس طرح کی اس عمر میں اللہ تعالیٰ کام لے گا۔ شاہد صاحب، آپ کو خوش آمدید اس پوڈ کاسٹ میں۔ صحافت میں تو آپ کو ہم دیکھتے رہے، نوائق وقت کے ساتھ آپ کا تعلق رہا، اور اخبارات کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا، اور میاں چنو کی سطح پر پریس کلب کے آپ صدر بنے۔ بہت چھوٹی عمر میں آپ اوپر بھی آئے، اور نیک نامی جو اللہ نے آپ کو دی ہے خصوصاً صحافت کے شعبے میں، وہ بھی ایک بڑا شاندار کام ہے۔ اب آپ کا انتخاب تحصیل میاں چنو کی سطح پر بطور امیر کر لیا گیا ہے، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ اب کیا آپ کی ذمہ داریاں ہوں گی اور کیا کام آپ انجام دیں گے بطور امیر؟ جی، سب سے پہلے آپ کا مجھے مدعو کرنے کا بہت شکریہ۔ تحصیل سطح پر مرکزی جمعیت کی طرف سے مجھے امیر منتخب کیا گیا ہے، اور میں جماعت کے جو بھی معاملات ہیں ان میں فلاحی کام ہوں، دینی کام ہوں، مدارس کے، مساجد کے، ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا، اور اپنے تمام وسائل جو ہیں وہ برے کار لاؤں گا۔ میاں چنو بڑا زرخیز خطہ ہے، تعلیمی لحاظ سے بھی اور دینی تعلیم کے لحاظ سے بھی۔ میاں چنو نے بڑے نامور علماء پیدا کیے، جن میں حافظ عبدالستار صاحب، حافظ عبدالستار الحماد صاحب جو ہماری جماعت کے بہت بڑے مفتی ہیں، ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب جن کا نام عرب و عجم میں مشہور ہے۔ اچھا شاہد صاحب، یہ بتائیے کہ ایک تحصیل سطح پر جب آپ ایک پریس کلب کے صدر بنتے ہیں تو لاہور میں بیٹھ کر صحافت کو دیکھنا ایک اور بات ہے، لیکن ایک تحصیل کی سطح پر، مقامی سطح پر، وہاں صحافت کس طرح کی ہوتی ہے، خبریں کس طرح کی ہوتی ہیں، کس طرح کی ڈیوٹیز سر انجام دینا پڑتی ہے ایک صحافی کو؟ دیکھیں، دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا اور لوکل سطح پر نا فیلڈ میں رپورٹنگ کرنا، یہ اس میں بہت فرق ہے۔ سب سے جو مشکل رپورٹنگ ہے نا، وہ فیلڈ میں رپورٹنگ کرنا ہے۔ رپورٹنگ تو ہے فیلڈ میں۔ چھوٹے شہر یا تحصیل میں اس سے بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ جب بھی آپ حقائق پر کوئی بھی خبر لگاتے ہیں نا، کوئی ایک پارٹی جو ہے نا وہ آپ کی مخالف ہو ہی جاتی ہے۔ آپ جب حقائق پر خبر لگائیں گے، کوئی ادارہ ہو، کوئی پرائیویٹ شخص ہو، وہ کہیں نہ وہ اس خبر کا جو ہے نا گرج وہ آپ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تحصیل میں یہ بہت ہی مشکل کام ہے، حقائق پر مبنی رپورٹنگ کرنا۔ کوئی ایسے واقعات پیش بھی آئے جب آپ پریشان ہوئے؟ کئی واقعات پیش آئے، میں نے فیس بھی کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مجھ پر 2 مقدمات بھی ہوئے، اور میں نے ان کو فیس کیا، الحمدللہ میں ان سے بری بھی ہوا۔ یہ حقائق پر مبنی رپورٹنگ کرنے کی وجہ سے ہی ہوئے تھے، اور میں نے ان کا مقابلہ کیا، کیونکہ اس وقت جو پولیس کے محکمے کے خلاف میں نے کافی ساری رپورٹنگ کی تھی، اس وجہ سے یہ معاملات پیش آئے تھے۔ ٹھیک، چلیں، بڑی بات ہے جی۔ واقعتاً ہمارے وہ صحافی بھائی، دوست جو کہیں بھی بیٹھ کے حق اور سچ کے لیے قلم اٹھا رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، تو واقعتاً یہ بہت بڑا کام ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے۔
اور اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسے دوستوں کو جو فیلڈ میں جاتے ہیں، حقائق تلاش کرتے ہیں، اور پھر اخبارات کو وہ خبر ملتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ امیر تو ظاہر ہے بن جاتے ہیں لوگ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، جن پر اہل علاقہ اعتماد کرتے ہیں، علماء اعتماد کرتے ہیں، تو لیکن جس طرح ہم دیکھتے رہتے ہیں فیس بک پر چیزیں، ظاہر آج کل تو سوشل میڈیا نے چیزیں بہت کلوز کر دی ہیں، تو جس طرح آپ کو مبارکبادیں وہاں اہل سیاست نے دیں، اہل صحافت نے دیں، تاجر حضرات نے دیں اور سماجی لوگوں نے دیں، وہ بڑا ایک خوبصورت معاملہ تھا، تو کس طرح یہ مینٹین کر رکھے ہیں آپ نے یہ سارے تعلقات؟ کبھی بھی میں نے کسی کے ساتھ بھی وہ کوئی برا رویہ نہیں رکھا۔ اخلاقی اعتبار سے جب آپ کسی سے بھی اخلاق سے بات کریں گے تو وہ آپ کے اوپر پھول ہی نچھاور کرے گا۔ تو سیاسی حلقوں میں بھی میرا اچھا خاصا تعلق ہے، اس کے ساتھ کوشش کرتا ہوں سماجی کاموں کی بھی، اور سرکاری محکموں میں بھی میں نے کبھی کسی کے اوپر بلا وجہ کیچڑ نہیں اچھالا، جو حقائق ہوں گے اس کو ہی لکھا ہے، اور اپنی طرف سے نہ کبھی کچھ شامل کیا ہے اور نہ ہی کبھی کم کیا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے میرے ساتھ محبت کی ہے۔ مقامی ایم پی ایز، ایم این اے اور باقی سیاسی محکموں کے لوگ، سرکاری محکموں کے لوگ، سابقہ اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر احباب بڑھ چڑھ کر انہوں نے مبارکباد دی مجھے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور یہ مرکزی جمعیت کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ دیکھیں یہ ساجد میر صاحب جو ہمارے امیر ہیں، ان کی قیادت میں جماعت نے ایک مقام حاصل کیا ہے۔ ہماری جماعت کے جو محسن ہیں ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، انہوں نے میاں چنوں میں کافی ساری مساجد تعمیر کروائیں، جن کی وجہ سے ان کا خاصا حلقہ احباب ہے میاں چنوں میں۔ پچھلے دنوں ہمارے صوبے کے امیر ڈاکٹر عبدالرشید حجازی صاحب، علامہ عبدالرشید حجازی صاحب بھی گئے میاں چنوں، ان کو بھی لوگوں نے ویلکم کیا، اور اراکین شورا نے ان کی کافی تعریف کی کہ جماعت کے لیے ان کا بڑا ورک ہے۔ ہمارے ضلعی امیر قاری سیف اللہ عابد صاحب، ان کا بھی ایک اچھا خاصا حلقہ احباب ہے، اور جماعت کے لیے وہ کوششاں ہیں۔ ماشاءاللہ، ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نام ہیں جو دین حنیف کی ایک ترجمان جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں، کوشش کرتے ہیں مساجد کی آبادی کی، پھر لوگوں میں دینداری کے فروغ کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، اور جو دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے، کوششیں اور کاوشیں کرتا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ تو اسی طرح، جیسے آپ صحافت میں پہلے تھے لیکن اب ایک دینی ذمہ داری ملی ہے، تو اس پر پھول اور محبتیں اور نیک تمنائیں، یہ ایک نئے انداز آپ دیکھ رہے ہیں، تو دین سے جڑنے کا اللہ تعالیٰ ریوارڈ تو دیتا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آج آپ ماشاءاللہ تشریف لائے پیغام ٹی وی، مرکزی سیکریٹریٹ بھی آپ نے دیکھا، تو کیسا محسوس ہوا؟ پیغام ٹی وی کا کام، جماعت کا کام یہاں آ کے آپ نے دیکھا، تو کیا فیلنگز ہیں آپ کی، کیا احساسات ہیں؟ دیکھیں جی، پیغام ٹی وی قرآن و سنت کی ترویج کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، اور آج کل جو ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں پیغام ٹی وی جو قرآن و حدیث کی ترویج کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پیغام ٹی وی سینٹر ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت میں ایک اچھا کام کر رہا ہے، اور پیغام ٹی وی کا جو یہ سلسلہ کارٹون کا سیریل شروع کیا گیا ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ پہلے یہ انڈین کارٹون ہمارے بچے دیکھتے تھے اور ان کی جو ہے نا وہ ذہن سازی ہوتی تھی۔ پیغام ٹی وی نے یہ سلسلہ شروع کر کے ایک اچھا کام کیا ہے، جس سے جو بچوں میں جو اخلاقی برائیاں یا جو معاملات تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، اور ان کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اصل میں شاہ صاحب ہم بہت دیر کر دیتے ہیں کسی بھی معاملے میں۔ یہ کارٹون اینیمیشن کہنے کو تو کارٹون ہے، اور والدین سمجھتے ہیں یا سمجھتے تھے، اب تو خیر کافی شعور آ گیا کہ کوئی بات نہیں، بچے وقت گزار رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، لیکن اندازہ ہوا کہ یہ صرف تفریح نہیں تھی، بلکہ اس کے ذریعے سے بڑے افکار ہمارے بچوں کو، جب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھنے سوچنے کے قابل اس طرح نہیں ہے، تو وہ ان کا عقیدہ بھی سیکھ رہے تھے، ان کی تہذیب بھی سیکھ رہے تھے، اور ان کے الفاظ بھی سیکھ رہے تھے۔ کبھی وہ انڈین تہذیب کے قریب ہو رہے ہیں، کبھی وہ کرسچینٹی کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، تو بہت ضروری تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پیغام ٹی وی کو اللہ نے یہ سعادت دی
کہ وہ ہماری آئندہ نسل کے لیے، اس کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اس کے دین کے تحفظ کے لیے، اس کی تہذیب کے تحفظ کے لیے یہ کام کر رہا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے اثرات بچوں پر ہو رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری کام ہے، اور یہ میرا خیال ہے سب سے ضروری ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ تو ڈیجیٹل اسے نسل کہنا چاہیے. وہ تو موبائل دیکھ رہی ہے، کمپیوٹر دیکھ رہی ہے، اور اس میں یہ چیزیں، تو وہاں اگر ہماری کوئی دینی چیزیں سکھانے والی چیزیں نہیں ہوں گی تو بڑا نقصان ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے شاہد صاحب کہ ایک گاؤں 115 جی 115 ایک گاؤں، یہ جنوبی پنجاب کا ہی علاقہ ہے، پھر ایک گاؤں کا، وہاں سے اٹھ کے شہر میں آنا، پھر صحافت سے جڑ جانا، پھر پریس کلب کا صدر بن جانا، پھر ایک جماعت جو ایک عالمی جماعت ہے، دینی جماعت ہے، اس کا تحصیل لیول پر امیر بن جانا، یہ کس طرح ممکن ہو پایا؟ یہ کہانی کس طرح، کہاں سے شروع ہوئی، کیسے یہاں تک پہنچے؟ دیکھیں، میرے دادا جی نے ہجرت کی تھی. ہم شروع سے جماعت سے وابستہ ہیں. ہمارے گھر کے ساتھ ہی مرکزی جامعہ مسجد ہے، اور عرصہ 8 سال سے میں اس کا ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے، بطور خزانچی چلا رہا ہوں. اس کے بعد جماعت سے میری عرصہ دراز سے وابستگی ہے. جب سے پیدا ہوئے ہیں جماعت کے ساتھ ہی تعلق تھا. تو 2008 میں نے نوائے وقت جوائن کیا تھا، اور 2019 میں میں تحصیل پریس کلب رجسٹرڈ میاں چنوں کا صدر بنا تھا، اور ابھی تک میں ہی چلا رہا ہوں. یہ پریس کلب کے دوستوں کی، ممبران کی محبت ہے. اور جماعت میں میرا نام بطور رکن شورا شامل تھا. جماعت کے لوگوں نے انتخابی اجلاس میں مجھے تجویز کیا، تائید کیا، اور باری اکثریت سے مجھے بطور امیر منتخب کیا. میری کوشش ہوگی کہ جماعت کا جو شعبہ دعوت و اصلاح کا ہے اس کو متحرک کیا جائے. شعبہ خدمت خلق ہے، اس کو صحیح معنوں میں متحرک کیا جائے. اور شعبہ خدمت خلق میں بہت سارے مواقع ہیں کام کرنے کے. تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے شعبہ خدمت خلق میں کام کیے جائیں، تاکہ جو مستحق لوگ ہیں ان کی بھی مدد ہو سکے، اور جو جماعت کا اصل منہج ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچ سکے. بالکل صحیح. تو میاں چنوں کے کچھ مشاہیر، کچھ علماء جن کا آپ نام لینا چاہیں؟ جی، میاں چنوں میں ہمارے سب سے بزرگ عالم دین حافظ عبدالستار صاحب، ان کے شاگرد مفتی جماعت حافظ عبدالستار الحماد صاحب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ عالم دین ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب، جن کو اسلام آباد میں شہید کر دیا گیا تھا، ان کا جو ہے عرب و عجم میں تعارف تھا. ان کے کافی شاگرد تھے. اس کے ساتھ ساتھ کافی مقامی علماء جنہوں نے کام کیا ہے جماعت کے لیے، اور اپنی تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ان کے شاگرد بھی شامل ہیں. ہمارے استاد عبد الرحمن صاحب، وہ گرامر کے بڑے اچھے استاد تھے. مولانا یحییٰ صاحب مرحوم، وہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین تھے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمری میں آپ پر بہت بڑی ذمہ داری اور دین سے تعلق رکھنے والی ذمہ داری ڈال دی ہے. یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو پھر دین کے قریب لاتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، علماء کی خدمت کی توفیق عطا کرتا ہے. بہت آپ کے عزائم ہیں، بڑا جذبہ ہے، عمر بھی ہے. اللہ کرے کہ آپ جماعت کے لیے بھی ایک بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوں، توحید و سنت کی دعوت کے لیے اثاثہ ثابت ہوں، اور اہل علاقہ کے لیے، یعنی اہل علاقہ کو دین کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے، خدمات آپ کی قبول بھی فرمائے. بڑی بات ہے یعنی علماء کا اس طرح اعتماد مل جانا، پھر اس طرح کا موقع مل جانا. تو اب دعا ہماری آپ کے ساتھ ہے، پورے علاقے کی آپ کے ساتھ دعا ہے، جماعت کی دعا آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ناظرین کرام، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی گاؤں میں ہیں، یا کسی پسماندہ خطے میں ہیں، یا کسی دور دراز علاقے میں ہیں، لیکن اگر آپ میں کوئی جوہر ہے، کوئی لیاقت اور صلاحیت ہے، اور کوئی عزم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے. پھر یہ وسائل نہ ہونے کی باتیں، یہ بڑی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ہوں گے جو کسی گاؤں میں ہیں، بیٹھے ہوں گے کہ جی ہم تو شہر سے دور ہیں، بڑے علاقوں سے دور ہیں. یہ مثال ہے ہمارے سامنے شاہد محمود صاحب کی کہ کس طرح ایک گاؤں سے اٹھے، پھر پریس میں اپنا نام بنایا، پریس کلب کے صدر بنے. آج اللہ کی توفیق سے یہ پورے علماء کی اور ایک جماعت کی نمائندگی تحصیل کی سطح پر کر رہے ہیں، اور ان کے عزائم آپ نے سنے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. تو کچھ بھی اگر کوئی کام کرنا چاہے
تو یہ بہانہ تو بہرحال اب باقی نہیں لگتا بچا ہے کہ وسائل نہیں ہیں یا دور دراز علاقوں میں جیتے ہیں. اگر آپ عزم کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں پہنچا دیتا ہے اور خدمت کا کوئی موقع دے دیتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.